الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ میں اپنا مقالہ آپ کے سامنے پیش کروں، آپ ماشاءاللہ یہاں تقریباً 3.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اب 4 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں. بہت اچھا ہوگا اگر آپ سب لوگ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ، اور تھوڑی سی جنبش اپنے جسم کو دے دیں تو خون کا دوران بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ جو مقالہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ کافی طویل ہے. ٹھیک، تشریف رکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں مدارس اسلامیہ کنونشن میں شرکت کر سکا، جہاں آپ جیسے کئی صوبوں سے دردمند دل لیے متفکر علماء، مدارس کے ذمہ داران اور مختلف میادین کے ماہرین اس ملک کی ترقی، تحفظ اور بقا کی غرض سے غور و فکر کرنے، تبادلہ خیال کرنے، ایک دوسرے سے سیکھنے عمارت شرعیہ کے زیر اہتمام مدارس اسلامیہ کنونشن میں جمع ہوئے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہماری دعوت قبول کی اور یہاں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس فکر مندی کو قبول فرمائے اور آپ کے جمع ہونے کو مدارس اور تعلیم کی بہتری کا ذریعہ بنائے. تقبل اللہ منا ومنکم جمیعا آمین. یہ حقیقت ہے کہ مدارس اسلامیہ نے امت اور ملک کی لٹریسی ریٹ بڑھانے میں مجموعی طور پر تمام اقلیتی گروپ، یہاں تک کہ غالباً اکثریت سے بھی زیادہ کام کیا ہے، کیونکہ مدارس میں تقریباً 4% بچے اپنی تعلیم کی ابتدا کرتے ہیں. مدارس ملک کے چپے چپے پر موجود ہیں اور یہاں کے فارغ ہونے والے علماء کرام اہل علم نہ صرف دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، بلکہ ملک میں تعلیم کا فروغ کا خوب کام کر رہے ہیں. مدارس کی خدمات کی ایک جلی تاریخ رہی ہے، لیکن مختلف حکومتوں کی اقلیت مخالف تعلیمی پالیسی، میڈیا کے ذریعے قائم کیا گیا مدارس کا منفی تصور، ہمارا فکری انحطاط اور اخلاص میں زبردست گراوٹ، غیر مسلموں کے اندر مدارس کے لیے شک اور خاص طبقے میں نفرت پیدا کر دی ہے. یہاں تک کہ بعض مدارس سے ناواقف مسلمان حضرات بھی مدارس کے بارے میں شک و شبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ ایک زمانے میں ہندوؤں اور سکھوں اور تمام گروہ کے لوگ مدارس میں اپنے نونہالوں کو بھیجنا اپنی خوش نصیبی سمجھا کرتے تھے. آپ کے سامنے ابھی چند نام لیے گئے ہیں، ان میں راجا رام موہن رائے صاحب، ڈاکٹر راجندر پرساد صاحب، منشی پریم چند، ڈاکٹر سچیدانند سنہا، مولانا عبید اللہ سندھی صاحب، جبکہ وہ سکھ تھے. یہ نام سب کے سامنے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی مدرسے سے شروع کی، اور ایک زمانے میں اکثر دانشوران نے اپنی زندگی مدارس سے شروع کی ہے. ہندوستان کا عام شہری یہ سمجھتا ہے مدارس میں صرف مسلمان پڑھتے ہیں. یہ حقیقت نہیں ہے. آج کی تاریخ میں مغربی بنگال میں جو نئے مدارس قائم ہوئے ہیں اس میں تقریباً 15% بچے غیر مسلم ہیں. اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی کہ ایک مدرسہ ایسا بھی ہے جس میں 60% بچے غیر مسلم ہیں. 60%. میں جب تحریر کر رہا تھا تو مولانا اعجاز صاحب کی ایک نیوز رپورٹ بھی پڑھا، جس میں خود انہوں نے، جب یہ چیئرمین تھے تو مدرسے کے بارے میں بتایا، بہار کے مدرسے کے بارے میں، کہ تقریباً 10% بچے بہار میں مدارس میں مسلمان ہیں. اور انہوں نے نمبر کے ساتھ بتایا کہ اتنے فوقانیہ، اتنے وسطانیہ وغیرہ 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 میں کامیاب ہوئے ہیں. ایک بات یہ چلائی جا رہی ہے کہ مدارس غیر قانونی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کا آغاز مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سے کروں، جو انہوں نے ناموس مدارس اسلامیہ کنونشن میں کہا تھا. انہوں نے فرمایا تھا
جن مدارس اسلامیہ نے دین اور علم کو اس ملک میں پروان چڑھایا، صدیوں سے نئی نسل کی تعلیم و تربیت اور ملک کی تہذیب و ترقی میں بڑا رول ادا کیا، ہندوستانی فکر کو توانائی بخشی، حب الوطنی کا درس اور وطن کے لیے جاں ہتھیلی پر رکھ کر خدمت کا جذبہ پیدا کیا، انہی مدارس کو شک و شبہے کے دائرے میں لایا جا رہا ہے، ان پر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے، اور یہ بدترین خدمت پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے، حکومت کے ذمہ داروں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو وطن کی محبت اور وطن کے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں تو صرف یہ کہ اقتدار پر قبضہ اور مسلسل قبضہ کی راہ کس طرح بنائی جائے۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وطن کا مفاد سیاسی اغراض اور مقاصد کی ہوس سے بہت اونچا ہے۔ آج ایک بار پھر سیاسی مفاد کی خاطر مدارس پر الزام تراشی کا موسم آیا ہے۔ سیاسی اور غیر سیاسی لوگ الزام تراشی اور جھوٹ گوئی کے میدان میں کود پڑے ہیں، وہ لوگ جو نفرت اور تشدد کی آبیاری کرتے ہیں، جنہوں نے فرقوں اور طبقوں کی دراڑ کو خلیج میں تبدیل کر رکھا ہے اور سیاسی منفعت کو ملک پر ترجیح دی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں زہر کھولتے ہیں، مدارس کو لگاتار نشانے پر لیے ہوئے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ نفرت پر آمادہ ذہنیت جھوٹ اور بے بنیاد الزام کے ذریعے مدارس اور ان کے علماء کو بدنام کر کے مجرم ثابت کرنا چاہتی ہے، حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ مدارس اور علماء مجموعی طور پر ہمیشہ بے داغ رہے ہیں، ان کے کام، مشن اور تحریک صاف اور شفاف رہے ہیں۔ یہی وہ مدارس اور علماء ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی کی جدوجہد میں قائدانہ کردار ادا کیا اور سرفروشانہ حصہ لیا، اور جنہوں نے آزاد ہندوستان میں نئی نسل کی تعلیم، تعمیر اور تہذیب کی بے شبہ خدمات انجام دیں۔ مدارس کو غیر فائدہ مند اور اصول و ضوابط سے باہر ہونے کا بھرم پیدا کرنے کے لیے نئی نئی اصطلاحات قائم کی جا رہی ہیں۔ آپ کے سامنے ایک لفظ آیا ہے ان آتھورائزڈ، اور آپ کے سامنے ایک لفظ آیا ہے ان ریکاگنائزڈ۔ سوال جو پوچھنا چاہیے ہمیں وہ یہ کہ یہ ان ریکاگنائزڈ اور یہ ان آتھورائزڈ کیا ہے؟ جب آپ یہ سوال پوچھیں گے تو جو اقتدار میں ہیں وہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ دستور ہند کی بنیادی حقوق کی دفعہ 30 یقین دہانی کراتی ہے کہ ہر مذہبی یا لسانی اقلیت کو اپنی مذہبی، لسانی، ثقافتی اور تعلیمی تحفظ اور ترقی کے لیے تعلیم دینے اور تعلیمی ادارے قائم کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ سپریم کورٹ کی ایک رولنگ میں تعلیم کو بنیادی حقوق میں شمار کیا گیا اور اس کے تمام انتظام کو بھی اس میں شمار کیا گیا، یعنی کہ ایڈمنسٹریشن کے لیے کن کو رکھنا ہے، پڑھانے کے لیے کن کو رکھنا ہے، یہ تمام چیز مدرسے کے لوگ کریں گے، باہر کے لوگ نہیں کریں گے۔ مدرسے میں بچوں کی تعلیم کا نظم کیا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، دستور ہند کے مطابق یہ کام صحیح ہے اور آئین کے عین مطابق ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس کو غیر قانونی کہنا آئین ہند کو نظر انداز کرنا ہے۔ اسی طرح اقلیتی اداروں کو اپنی تعلیمی اور انتظامی سرگرمیوں کی کسی بورڈ سے تصدیق کروانے یا ریکاگنیشن لینے کی لازمیت یا ضرورت کو دستوری سمجھنا غلط فہمی ہے۔ ارباب اقتدار پہلے مرحلے میں چند مدارس کو غیر منظور شدہ کہہ کر بند کرنا چاہیں گے، اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو دوسرے مرحلے میں منظور شدہ مدارس کے نصاب اور طریقہ تعلیم میں تبدیلی کریں گے۔ ارباب اقتدار کے ارادے آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے خلاف ہیں، اس لیے دستور ہند میں اقلیتوں کو اپنے تعلیمی ادارے کھولنے اور چلانے کے جو تحفظات دیے گئے ہیں وہ ملک کو محفوظ، مطمئن اور متحد رکھنے کی کامیاب کوشش ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دستوری نظام میں تمام کام دستور سے ہوتا ہے، اور یہ بات ہم سب کے سمجھنے کی ہے۔ کسی بھی ادارے کو قائم کرنے کے لیے جو مقامی، میونسپل، صوبائی یا مرکزی طریقہ کار ہیں اور آئین کی بنیادی حقوق کی دفعات کے مطابق ہیں تو پھر اس کی اتباع ہم سب پر ضروری ہے۔ مثلا اگر آپ بلڈنگ بنا رہے ہوں اور
تو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ خدا نخواستہ اگر آگ لگ جائے تو بچے چوتھی منزل سے نیچے اتریں گے کیسے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا حق ہے کہ ہم جیسے بھی چاہیں بلڈنگ بنا دیں، آپ کو وہ بلڈنگ کے کوڈ کے مطابق بنانی پڑے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مدارس کو کسی تنظیم یا بورڈ سے مدد کرنا، اس سے منظوری حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسلام پر اور مدرسے پر ایک اور الزام لگایا جاتا ہے دہشت گردی کا۔ اس میں کچھ نئی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ بات بہت زیادہ مارکیٹ میں تھی کہ مدارس ایسے لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں جو دہشت گرد ہیں، یا مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ دہشت گرد ہوتے ہیں، تو پولیٹیکل میسیجنگ کے ذریعے یہ بات سمجھائی گئی کہ تمام مسلمان تو دہشت گرد نہیں ہیں، لیکن تمام دہشت گرد مسلمان۔ یہ بات پولیٹیکل میسیجنگ کے ذریعے سمجھائی گئی۔ میں آپ کو دو واقعات بتانا چاہتا ہوں۔ 16 جون 2004 کو 9/11 کمیشن کی 12ویں اور آخری عوامی سماعت واشنگٹن ڈی سی میں کی گئی، اور اس میں کمیٹی کے وائس چیئرمین جناب لی ہیملٹن صاحب نے دریافت کیا۔ انہوں نے پوچھا انہیں ایسا کرنے کی ترغیب کس چیز نے دی، یعنی خودکش حملہ کرنے کی ترغیب کس نے دی؟ ان کا جواب سنیے۔ فرماتے ہیں I believe they feel a sense of outrage against the United States. They identify with the Palestinian problem. They identify with the people who oppose repressive regimes. And I believe they tend to focus their anger on the United States. اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب میں ایف بی آئی کے سپروائزری اسپیشل ایجنٹ جیمز فٹز جیرلڈ نے کہا میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ان کو امریکہ کے خلاف غم اور غصہ ہے۔ وہ فلسطینی قضیے کو اپنے تشخص سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، وہ جابرانہ حکومت کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ اپنے تشخص کو جوڑ کر دیکھتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنا غصہ امریکہ پر مرکوز کرتے ہیں۔ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ان تین جملوں میں کہیں بھی مذہب کا نام نہیں آیا، اسلام کا نام نہیں آیا، تربیت کا نام نہیں آیا، اسلامی دہشت گردی کا نام نہیں آیا۔ اور یہ وہ ہے، یہ 9/11 کمیشن میں جو سپروائزری ایجنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کے دہشت گردانہ حملوں کی تفتیش کرنے والی مرکزی ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ خودکش حملوں کے پیچھے جو جذبہ محرکہ کام کر رہا تھا وہ سیاست تھی، مذہب نہیں تھا۔ امریکہ کی بہت مشہور یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف شکاگو، اس میں جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر رابرٹ پاپے، اب اس کا تلفظ مجھے نہیں آ رہا، وہ PAPE ہے، وہ پاپے ہے یا پیپے ہے، اللہ عالم۔ انہوں نے 1980 سے 2005 تک کے تمام خودکش حملوں کی اسٹڈی کی، اور اس کے نتیجے میں وہ یہ پہنچے کہ خودکش حملوں کے پیچھے مذہب یا مذہبی فنڈامنٹلزم نہیں ہے، بلکہ یہ حملے ایک خاص سیکولر اور اسٹریٹجک ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کیے گئے تھے۔ اور یہ وہ کیا ہدف تھا؟ یہ وہ ہدف ہے کہ جدید جمہوریتوں کو مجبور کرنا تھا کہ وہ اپنی عسکری قوات کو اس علاقے سے ہٹا لیں جس علاقے کو خودکش حملہ کرنے والے اپنا وطن سمجھتے تھے۔ یہاں پر خودکش حملے کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کے ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا ایک نا انصافی ہر جگہ کے انصاف کے لیے خطرہ ہے، اور یہ کلام عدل اور انصاف کی اسلامی فکر کے عین مطابق ہے۔ اسلام ہر ظلم، زیادتی، ہر نا انصافی، ہر قسم کی حق تلفی اور قتل و غارت گری کے خلاف ہے، اور ہر مسلمان اسی فکر اور نظر کا پابند ہے۔ نئی قومی پالیسی ایک بہت ہی ایمبیشس تعلیمی پالیسی ہے، بہت ہی مہتواکانکشی تعلیمی پالیسی ہے۔ اس پالیسی کو اپنے حجم کے لحاظ سے دنیا کے دوسرے سب سے بڑے تعلیمی نظام کو رخ دینا ہے، اور دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تعلیمی نظام ہمارے ملک کا ہے۔ اس میں 15 لاکھ سے زیادہ اسکول ہیں، 25 کروڑ سے زیادہ طلبہ ہیں، 89 لاکھ سے زیادہ اساتذہ ہیں۔ اچھا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب میں اتنے ڈھیر سارے نمبر لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کرتا ہوں تو لوگوں کو نیند آنے لگتی ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ
میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اس کو سمجھنا سب کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارا ملک کا کیا حال ہے یہ بہت ہی ضروری ہے سمجھنا انشاءاللہ۔ میں پھر دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، یہ جو دوسرا سب سے بڑا اسکولی نظام ہے وہ ہندوستان میں ہے، اس میں 15 لاکھ سے زیادہ اسکول ہیں، 25 کروڑ سے زیادہ طلباء ہیں، 79 لاکھ سے زیادہ اساتذہ ہیں، 79 لاکھ سے زیادہ اساتذہ ہیں۔ ہمارے اعلیٰ تعلیم میں کے نظام میں تقریباً 1000 یونیورسٹیاں، 39,931 کالجز، 10,725 اسٹینڈ الون ادارے ہیں، جس میں تقریباً 3.74 کروڑ طلباء، 4.25 کروڑ طلباء پڑھتے ہیں۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کو اس بڑے جہاز کو موڑنا ہے۔ پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ تصور پیش کیا تھا کہ تعلیم سب کے لیے ہونی چاہیے، اور تعلیم کو سماجی تبدیلی کا سب سے اہم عنصر بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ پالیسی جس پیمانے اور تنوع کو متاثر کرتی ہے اور تبدیلی لانے کا عزم رکھتی ہے، اس کے مقابلے میں اس کا نفاذ ایک غیر فطری عمل دکھتا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ تامل ناڈو سرکار نے اس کے تنفیذ سے انکار کر دیا ہے۔ پالیسی کے چند اہداف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کرنا چاہتی ہے اور کتنا جلدی کرنا چاہتی ہے۔ اس پالیسی کا ایک ہدف یہ ہے کہ 2035 تک اعلیٰ تعلیم میں طلباء کے مجموعی اندراج کا تناسب دوگنا کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگلے 15 سالوں تک ہر ہفتے ایک نئی یونیورسٹی کھولی جائے۔ اگلے 15 سالوں تک ہر ہفتے ہندوستان میں ایک نئی یونیورسٹی کھولی جائے۔ 2 کروڑ بچوں کو اسکولنگ سسٹم میں لایا جائے جو ابھی اسکولنگ سسٹم میں نہیں ہیں، اس کے باہر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہفتے 50 اسکول CBSE کے K through 12 پہلی جماعت سے لے کے 12ویں جماعت تک کے 50 اسکول ہر ہفتے کھولے جائیں، 50 پرنسپل تیار کیے جائیں، 200 سے 300 اساتذہ کی تعیناتی کی جائے۔ فنڈنگ کے نقطہ نظر سے یہ GDP کا 4.64 سے لے کر کے 6% ہے، یعنی تقریباً 2.5 لاکھ کروڑ سے زیادہ خرچ ہونے والا ہے۔ کیا اتنا پیسہ ہندوستان کے پاس ہے خرچ کرنے کے لیے؟ پالیسی نصاب کے ڈھانچے کی اثر نو تصمیم کرنے کا تصور ہے، لیکن اس نصاب کی تصمیم اور اس کو طلباء تک مؤثر طریقے سے پہنچانے کے لیے اساتذہ میں جیسی صلاحیت کی تعمیر یعنی کیپیسٹی بلڈنگ اور جن مہارات، جن اسکلز کی ضرورت ہے، کیا اس کی کوئی پلاننگ کی گئی ہے؟ ابھی تک کوئی پلاننگ ڈاکیومنٹ کسی کے سامنے نہیں آیا ہے۔ اچھا، یہ چند باتیں جو ہیں وہ پالیسی کی فریمنگ پر ہیں، اس کے تنفیذ سے متعلق ہیں۔ اب صاف بات یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان اور اقلیت کے لوگ اس پالیسی کو کس نقطہ نظر سے دیکھیں۔ اگر چیزوں کے قائم کرنے میں شراکت داری ہو، مستقل اور مسلسل بات چیت ہو، اور جب فریقین ایک دوسرے پر اعتماد کر سکیں تو لاکھوں مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں اعتماد کا فقدان ہے، اور یہ حالت ہمارے ملک کے لیے سازگار نہیں ہے۔ اگر اقلیت کے تمام مذاہب کو ملا دیا جائے تو تقریباً 20% اس ملک میں لوگ اقلیت کے ہیں، اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ اس 62 پیج کے ڈاکیومنٹ میں مائنورٹی کا لفظ صرف 2 دفعہ آیا ہے، اور مدرسہ اور مدرسے کی تعلیم صفر 1 دفعہ بھی نہیں ہے۔ اس قومی تعلیم کا جو ہدف ہے، یعنی اس کی جو بنیاد ہے، اس کے بارے میں اور جو جہاں سے وہ انسپریشن لیتی ہے، وہ کہتے ہیں، پالیسی کی ابتدائیہ میں یہ الفاظ ہیں: ہندوستان کے قدیم اور سناتنی علوم اور افکار کے پیش نظر یہ پالیسی تیار کی گئی ہے۔ یہ جملہ پوری کہانی آپ کہہ رہا ہے۔ تمام لسانی اور مذہبی اقلیت کو اپنے ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام و انصرام کرنے کا بنیادی حق حاصل ہے، لیکن پوری پالیسی آرٹیکل 30 کے بنیادی حقوق پر خاموش ہے۔ کیا ایسی خاموشی اقلیتوں میں اعتماد بڑھا رہی ہے؟ عربی کو غیر ملکی زبانوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا گیا ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی 16 رسمی زبانوں میں ایک ہے، جبکہ پراکرت اور بالی کو میں تمام کورس مٹیریل فراہم کرنے کی بات کی گئی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ پراکرت اور بالی کو کیوں شامل کیا گیا ہے، اس کو شامل ضرور ہونا چاہیے،
لیکن عربی اور اردو کو کیوں چھوڑ دینا چاہیے؟ اس کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ دیکھیے ایسا کرنے سے قومی تعلیمی پالیسی پر اقلیتوں کا اعتماد بڑھا یا گھٹا، یہ جن لوگوں نے پالیسی بنائی ہے ان کو سوچنا چاہیے۔ اور یہ اس وقت ہے جب تقریباً 70 لاکھ ہندوستانی شہری جزیرہ نما عرب میں اپنا معاش تلاش کرتے ہیں اور $37 بلین ہندوستان کو واپس بھیجتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بہترین تعلیم کے ماہرین، نصاب کے ماہرین، کریکولم کے ماہرین، پیڈاگوجی کے ماہرین کو لگا کر کے اس دستاویز کا تجزیہ کروائیں اور سمجھیں کہ اس میں کہاں کہاں فائدے کی چیز کی گئی ہے۔ الحمدللہ امارت شرعیہ نے اس کام کو کیا ہے اور لگاتار کر رہی ہے۔ انشاءاللہ اس کے نتیجے آپ کو اگلی کسی نشست میں بتایا جائے گا۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس تعلیم میں ہمارے لیے کیا کیا خطرات ہیں اور کن خدشات سے حکومت کو مطلع کرانا چاہیے اور کن خطرات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور آئینی ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں، کیا کیا اختیارات ہیں، تاکہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ابھی بات ہوئی مدرسے کے اہداف کی، مدرسے میں تعلیم کی۔ میں آپ کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مطلع ابر آلودہ ہو اور بہت تیز بارش ہو رہی ہو جس سے کہ ساحل چھپ جائے تو تیراک کس سمت تیرے گا؟ تیراک کے لیے ساحل کا دکھنا بہت ضروری ہے۔ ساحل کے نظر آنے سے تیراک کو حوصلہ ملتا ہے کہ وہ کنارے تک پہنچ جائے۔ مدارس کے طلبہ 9 سال کی تیراکی کے بعد ساحل کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ان کے اساتذہ انہیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کا مستویٰ بکالوریوس اور ماجسٹر کا ہو گیا ہے۔ اچھا، اب جو میں باتیں کہنے جا رہا ہوں وہ تلخ ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ ایک شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کے تلخ باتیں کر رہا ہے، لیکن یہ بھائیوں کی محفل ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے متوجہ نہیں کرائے گا تو کون کرائے گا؟ اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ آپ کے دل کو یہ باتیں لگیں تاکہ ہم خود کو بہتر بنا سکیں۔ ایک بڑی تعداد فارغین کی ایسی ہے جنہیں عربی انشاء اور مضمون نگاری کی بنیادی واقفیت تک نہیں ہے۔ ان کا یہ حال اس لیے ہوا ہے کہ اس طرف وہ توجہ نہیں دی گئی جو ہم لوگوں کو دینی چاہیے۔ ہمارے اکثر فارغین تجزیہ اور تحقیق نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے انہیں نہ یہ سکھایا ہے اور نہ سیکھنے کا موقع دیا ہے۔ یہاں تک کہ اور بہت معافی کے ساتھ وہ بھی ہیں جو امام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی 4 کتابوں کا نام نہیں بتا سکتے، جانچی ہوئی بات ہے۔ ایسی حالت میں ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ قوم کی قیادت کریں، امام بنیں، مدرس بنیں، مدرسے کے منتظم ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی انہیں قیادت کے موضوعات کو پڑھایا یا امام بننا سکھایا، امام کی ذمہ داریاں بتائیں، یا انتظام و انصرام کیسے کرتے ہیں اس کی کوئی ٹریننگ دی، یا یہ کہ مدرس بننے کی کوئی تربیت دی؟ ہم نے ان میں سے کوئی بھی کام منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ ایسی حالت میں کیا ہم سب مل کر ایک کورس تیار نہیں کر سکتے جس کورس کو کرنے کے بعد ہمارے فارغین کے اندر پڑھانے کی استعداد پیدا ہو جائے؟ ایک ایسا کورس جس کے درجات بھی ہوں اور ہر درجے کی تکمیل کے بعد اس کو ایک سرٹیفکیٹ بھی ملے، اور اس کورس کو لینے کے نتیجے میں اس کے اندر خاص مہارت پیدا ہو جائے جس سے کہ وہ بہتر مدرس بنے۔ میں نے ایک اشاریہ لکھا ہے کہ پہلے درجے کے حصولیابی کے لیے کن مضامین کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ بنیادی تعلیم، کیوں، کیا اور کیسے، انسانی ارتقاء اور تعلیم، جذبہ محرکہ کے نظریات یعنی سائنسی نظریات اور ان کی تنفیذ کے عملی طریقے، کلاس روم کا مینجمنٹ، کلاس روم کے لیے پہلے دن کی منصوبہ بندی، تشخیص، وجوہات کیا، کب اور کیسے، یہ امتحان کے بارے میں تشخیص، سیکھنے اور سکھانے پر غور کرنے کا طریقہ، تدریسی آلات، استعمال، انتخاب، افادیت کی تشخیص۔ اگر ہم لوگ اپنے اذہان اور وسائل کو جوڑ لیں تو یہ کام بہت خوبی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ مدارس کے لیے ایک ٹیچنگ کریڈینشل پروگرام قائم کر سکتے ہیں جس سے ہمارے تمام مدارس کو بے پناہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ مدارس میں تعلیم کی کوالٹی بہت تیزی کے ساتھ اوپر اٹھائی جا سکتی ہے۔
بالکل ایسا ہی ٹریننگ پروگرام ائمہ کے لیے قائم کیا جا سکتا ہے، منتظمین کے لیے قائم کیا جا سکتا ہے، اور جن لوگوں کو داعی بننا ہے ان کے لیے قائم کیا جا سکتا ہے۔ پچھلے 2 صدیوں میں انہی مدارس کی تربیت یافتہ علماء نے برصغیر ہند کو قیادت دی، معاشی فکر کے دائرہ کار کو بھی وسیع کیا، نئے سماجی تجربے کیے، سیاست میں اسلامی فکر کو پوری طرح سامنے رکھتے ہوئے شراکت داری میں حکومتیں بھی قائم کیں، اور تعلیم کے میدان میں دنیا کی سطح پر انقلاب بھی پیدا کیا۔ یہ جو IIT ہے اور IIM ہے، یہ حضرت مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی دین، اس لیے میں نے لکھا ہے کہ دنیا کی سطح پر انقلاب پیدا کیا، کیونکہ آپ دنیا میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گوگل کا چیف کون ہے، IIT کا پڑھا ہوا، مائکروسافٹ کا چیف کون ہے، IIT کا پڑھا ہوا، فلاں 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 دنیا کے 50 بڑی کمپنیوں کے چیف ہندوستان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو IIT اور IIM سے پڑھ کر کے گئے ہیں۔ اصلاً تو ہم انسانوں کو کرۂ ارض پر خلافت عطا کی گئی تاکہ ہم انسان اس کا نام بلند کر سکیں اور ایسے عدل اور انصاف کے نظام کو قائم کریں کہ تمام مخلوق امن و امان کے ساتھ رہ سکیں، اسلامی فکر کو ایسے تھامیں، رسول کی ایسی اتباع کریں کہ لوگ ہماری فکر، ہمارا عمل، ہمارا اخلاق اور اپنے لیے ہمارا اخلاص اور درد کو دیکھ کر خود کو جہنم سے بچانے کو تیار ہو جائیں۔ آج ہم 2 راہیں پر کھڑے ہیں، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جو کر رہے تھے وہ ہم کرتے رہیں، اور جو نتائج آ رہے ہیں ان سے لگاتار جھوجتے رہیں، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ کم از کم ہم اخلاقی قیادت اور خدمت بڑھ کر تھام لیں، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ 811 ملین یعنی 81 کروڑ لوگ ہر روز بھوکے سو رہے ہیں، جبکہ اناج گوداموں میں سڑ رہے ہیں، اور سڑے ہوئے اناج شراب بنانے والی کمپنیاں کوڑیوں کے دام خرید رہی ہیں۔ دنیا میں 9 ملین لوگ جیل میں ہیں، 50 لاکھ افراد طبی سہولیات کی وجہ سے ہر سال دم توڑ رہے ہیں، ہماری 40 لاکھ بہنیں اور 10 لاکھ بیٹیاں جبری جنسی استحصال کا شکار ہو رہی ہیں۔ 2030 تک صرف ہندوستان میں 40% آبادی یعنی 56 کروڑ لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہوگا، 150 ملین لوگ بے گھر ہیں۔ کیا یہ مدارس کی ذمہ داری نہیں کہ ہم ان کا حل ڈھونڈ کر اللہ کی رضا حاصل کر لیں؟ کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم اپنے دکھاوے کو ترک کر اسلام کو ایسے قبول کر لیں کہ ہمارے عمل سے اس کا ظہور ہونے لگے، ہم وہ ماڈل پیش کر سکیں جس کے لیے ہمارے برادران وطن منتظر ہیں؟ الحمدللہ ابھی کئی اہم اور مختلف موضوعات پر شاندار معلومات پیش کی گئیں، جس سے مدارس کے مسائل حل کرنے اور درپیش چیلنجوں کا سامنا کرنے میں کافی مدد ملے گی۔ آپ لوگوں کے سامنے ایک کتاب بھی پیش کی گئی جنرل نالج پر، جسے بڑی محنت کے ساتھ کئی لوگوں نے مل کر نائب امیر شریعت صاحب کی قیادت میں اس کو مدون کیا ہے، اور اس میں بہت وقت لگایا ہے۔ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیے، اپنے بچوں کو اپنی درسگاہوں میں اسے شامل، اپنی نصاب میں اسے شامل کیجیے انشاءاللہ، تاکہ خاطر خواہ فائدہ ہو سکے۔ ایک دفعہ پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنی بات رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ تمام حضرات کا بھی میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے اپنے دائرہ کار میں مدارس کے منتظمین کو ان موضوعات کی طرف توجہ دلوائیں گے۔ امارت شریعہ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ شاندار کنونشن منعقد کیا۔ بارک اللہ فیکم جمیعا، اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر